الحمدللہ الحمدللہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعظم والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن نصیب فرمایا، اور آج کے اس مقدس دن میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر اور گستاخوں کے رد کے حوالے سے ہم سب کو کلام کرنے، کلام سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک جیسا کہ گستاخ رسول کے رد کے حوالے سے اور گستاخ رسول کے انجام کے حوالے سے ہماری معروضات چل رہی تھی، آج دوسری نشست میں بھی آپ احباب کے سامنے چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے ابو لہب کی موت کے حوالے سے کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی، اس حوالے سے جو اللہ کا عذاب اس پر مسلط ہوا تھا بات کی تھی۔ آج اس کی بیوی کے بارے میں کچھ باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کر کے پھر چند باتیں کو عرض کروں گا۔ قرآن مجید کی سورہ لہب کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ وما کسب۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، کیونکہ وہ انگلی میرے مصطفیٰ کریم کے خلاف اٹھی تھی۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اور وہ تباہی ہو گیا سیصلی نارا ذات لہب، اور اسے کچھ کام نہ آیا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کا مال جو اس نے کمایا اب دھنستا ہے، لپٹ مارتی آگ میں، اس کا مال سارا جل کے راکھ ہو گیا، اب وہ لپٹ رہا ہے آگ کے ساتھ، اور وہ اس کی جو روح یعنی کہ بیوی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائی ہوئی ہے۔ اندازہ لگائیں کیسی کیسی باتیں اللہ گستاخ رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کی ایریا کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس کی بیوی جو سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ یہ تو میں آپ کو بتا چکا گزشتہ جمعۃ المبارک کے ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے گھر میں میرے نبی کی 2 سگی بیٹیاں تھیں نکاح، اور اس نے طلاق دلوائی۔ تو یہی سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہونے کے بعد اس نے 2 بیٹیوں کا طلاق دلوا دی۔ اب یہاں پر تفسیر خازن کے اندر
سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں وانذر عشیرتک الاقربین، قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈر سنائیے. تو یہ قریبی رشتہ دار تھا، چچا تھا حضور علیہ السلام کا. تو نبی کریم علیہ السلام کوہ صفا پر تشریف لے گئے. جب اللہ کے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور قریش کی مختلف شاخوں کو پکارا، خاندانوں کو پکارا کہ اے بنی فار یا بنی عدی، یہ کہہ کے وغیرہ وغیرہ یہ لفظ استعمال کر کے یہاں تک کہ وہاں کے سارے لوگ جمع ہو گئے ایک مجمع کی صورت میں، اور جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنا قاصد بھیج دیا، یہاں تک کہ ہر بندے نے وہاں اس اعلان پر حاضری کا شرط اس طریقے سے ادا کیا کہ جو خود نہ آ سکا اس نے اپنا قاصد بھیج دیا. اور بھیجا کیوں کہ دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا، چیک کرنے کے لیے. ابو لہب اور دیگر قریش آئے تو نبی علیہ السلام، اس میں ابو لہب بھی چلا گیا وہاں پر. میرے آقا علیہ السلام نے وہاں پر کوہ صفا پر صدا لگائی کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ ہو رہا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ اب دیکھیں گے حکمت اگر نبی کی تبلیغ کی تو سب نے کہا کہ آپ تو صادق ہیں، امین ہے یا رسول اللہ، ہم آپ کی بات کو صدق دل سے تسلیم کر لیں گے اور یہ مان لیں گے کہ آپ سچ فرما رہے ہیں کہ پیچھے سے فوج آ رہی ہے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام و توحید کی دعوت دیتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں عذاب جو شدید عذاب ہے اس سے ڈر سناتا ہوں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو مان لو، مجھے رسول مان لو، اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ. تو جو ہی میرے نبی نے یہ جملہ بیان فرمایا تو فوراً ابو لہب نے کیا لفظ استعمال کیا، معاذ اللہ. ابو لہب نے کہا معاذ اللہ تم تباہ ہو جاؤ. اب زبان سے اس نے یہ لفظ کہے کہ تباہ ہو جاؤ. میرے اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب یہاں پر دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہی ہو گیا. یہاں ساتھ یہ بھی لفظ ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. تو یہ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے کہا وہ تباہی ہو گیا مکمل، ہاتھ کیا مکمل ہی تباہ ہو گیا. اب جس وقت یہ ابو لہب جو تھا جب اس نے پہلی آیت سنی تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس نے کہا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں یعنی کہ حضرت محمد کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنا مال اولاد کو فدیہ کر دوں گا، اپنی مال کو بھی فدیہ کروں گا، جان کو بھی دولت کو بھی فدیہ کر دوں گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ اس آیت کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے کہ اس وقت کوئی چیز تمہیں کام آنے والی نہیں ہے. تمہیں کوئی مال کا فدیہ دے کر، اولاد کا فدیہ دے کر تمہیں کوئی چیز تمہاری اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکے گی. یہ تفسیر بغوی کے اندر امام بغوی نے لکھا. اور حضرت ربیعہ بن عبادہ اپنے اسلام لانے سے پہلے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے گرد لوگ جمع ہیں اور میرے نبی علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب میرے نبی نے اعلان کیا تو آپ کے پیچھے ایک صاف چہرے اور بینی آنکھوں والا شخص جو تھا وہ کھڑا تھا، جس کے سر پر چوٹیاں تھیں اور
وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا، جو میرے نبی کے بیک سائڈ پہ کھڑا تھا، لوگوں سے کہہ رہا تھا معاذ اللہ یہ بے دین جھوٹا ہے، معاذ اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام جہاں پر جاتے وہ وہاں پیچھے پیچھے چلا جاتا، بازار سے چلتا ہوا جہاں تک کہ میرے نبی نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا وہاں تک کہ وہ پیچھے میرے نبی کے بارے میں اس طرح کے لفظ استعمال کر رہا تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں حضرت ربیعہ کہ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے ابو لہب۔ کون ہے؟ چچا ہے ابو لہب۔ اور اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں دوسری تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی کہ جب سورہ لہب ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی تو اس کی بیوی ام جمیل انتہائی غصے میں پتھر اٹھائے ہوئے آئی اور مسجد میں داخل ہوئی، مسجد نبی میں داخل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر بھی موجود تھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو ام جمیل یہ کہہ رہی تھی مزممن فلینا ودینہ ابینا وحکمہ اسینا، کہنے لگا یعنی ہمیں قابل مذمت یعنی نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اس شخص سے، وہ کہنے لگی اس شخص سے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سخت جو ہے نفرت ہے معاذ اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور ساتھ کہنے لگی انہوں نے جو دین لایا ہے ہم اس دین کو نہیں مانتے۔ یہ ابو لہب کی بیوی کہہ رہی تھی، مسجد تک پہنچ گئی اور ساتھ کہنے لگی ہم ان کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ لوگ سارے جو ہیں متنفر ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے بتا دیا کہ وہ عورت آپ کو ملنے کے لیے آئی ہے، میرے نبی مسجد کے اندر جلوہ افروز ہیں، سیدنا ابو بکر بھی موجود ہیں، ابھی وہ گیٹ میں کھڑی ہے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ ام جمیل جو آپ کی چچی ہے وہ آپ کے خلاف اس طرح کی زبان درازی بھی کر رہی ہے اور آپ کو دیکھنے کے لیے آئی ہے، آپ کے سامنے کہہ رہی ہے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مجھے نہیں دیکھ سکے، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ تو فوراً یہ آیت میرے نبی نے تلاوت فرمائی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ اے محبوب تم نے قرآن پڑھا ہم نے تم پر اور ان میں آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا، ہم نے چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ قریب آ کر حضرت ابو بکر سے کہنے لگی مجھے معلوم ہے کہ تمہارے صاحب نے میری اجو کی ہے، اجو انسلٹ کس کو کہتے ہیں، انسلٹ اس کو اجو کہتے ہیں، اجو کی ہے، یا ایک روایت کے اندر حجب کیا ہے، حجب گالیاں دی ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر نے فرمایا رب کعبہ کی قسم انہوں نے تمہاری ہجو نہیں کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے واپس قریش جانتا ہے کہ میں اس کے سردار کی بیٹی ہوں۔ اب یہ ابو لہب کی گھر والی کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت کئی منقول مفسرین نے لکھا جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتا چلا کہ یہ آیت میرے گھر والے کی مذمت میں نازل ہوئی تو وہ غصے میں آئی اور حضرت ابو سفیان کے پاس جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی اور حضور کے سسر ہیں ان کے پاس آئی اور غصے سے بھری ہوئی تھی اور کہنے لگی بھائی کو کہنے لگی اے بہادرو تمہیں یہ بات غضبناک نہیں لگتی؟ حضرت ابو سفیان کو کہنے لگی کہ محمد نے میری عجب کی ہے، جن کے بھڑکانے کے لیے حضرت ابو سفیان کے پاس چلی گئی۔ تو ابو سفیان نے کہا ٹھہرو میں اس کی خبر لیتا ہوں، جب حالت کفر میں تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، کہا میں خبر لیتا ہوں۔ پھر تلوار لے کر باہر ابو سفیان نکلا، یہ حالت کفر کی بات ہے، تو فوراً ہی واپس لوٹ آیا۔ ام جمیل نے کیا کہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے محمد کو معاذ اللہ۔ تو ابو سفیان نے کہا میری بہن کیا میں تمہیں یہ پسند آئے گا کہ تمہارے بھائی کا سر اژدھا کے منہ میں چلا جائے؟ یعنی کہ کافر بھی میرے نبی علیہ السلام کے روب سے ڈرتے تھے۔ 1 میل کی دور کی مسافت بلکہ 3 مہینے کے سفر طے کرنے کے بعد جتنا فاصلہ طے ہوتا ہے
اتنے دور اگر میرے نبی کا گستاخ بیٹھا ہوا ہو دشمن تو اسے یہ لگتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سر پہ کھڑے تلوار لے کے کھڑے. یہ روب تھا میرے نبی کا. اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھی اور اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھلا تھا اور راستے میں یہ چل رہی تھی تو اس نے کسی سے مدد مانگی کہ میرے سر پہ یہ گٹھلی اس کی گر گئی نیچے لکڑیاں. تو کسی سے کہا کہ میری یہ لکڑیاں نیچے سے اٹھا کے میرے سر پر رکھو. تو جس وقت راستے میں سے بندہ گزر رہا ہو تو کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے, کوئی مدد کر دیتا ہے. کسی نے اس کے سر پر گٹھلی اٹھا کر رکھ دی اور رکھ کر یہ تھوڑا سا آگے چلی, پھر گٹھلی نیچے گر گئی. جب نیچے گری تو اب اس گٹھلی کے ساتھ جو رسی باندھی ہوئی تھی اب یہ بھی گستاخ تھی نا, تو اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ رسی اس کے گٹھلے کے ساتھ باندھی ہوئی تھی جس میں لکڑیاں باندھی ہوئی تھی. تو یہ پھر آگے جا کر وہ لکڑیاں سر سے گری, اس نے سر اس کے ساتھ لگایا تو وہ والا رسہ جو تھا وہ کھل گیا, کھل کر اس کے گلے میں آیا اور گلے میں اس کو ایک گرا کی صورت اختیار کر گیا. اور یہاں تک کہ لکڑیوں کے وزن کی وجہ سے وہاں اس کو یعنی کہ ایک پھانسی سمجھ لیں گے, جس طرح آج کے دور میں پھانسی دی جاتی ہے, تو اس کا بھی انتقال پھانسی کی وجہ سے ہوا. ایک پھندے کی صورت میں اس کا انتقال ہو گیا. اور یہ تفسیر خازن کے اندر انہوں نے لکھا. اب آگے چلیے, ولید بن مغیرہ یہ بھی میرے نبی کا بڑا بدبخت انسان, اتنا بے غیرت شخص تھا کہ میرے نبی کی گستاخیاں کیا کرتا تھا. اور اس کے بارے میں بھی قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی. یہ میرے نبی کو مجنون کہتا تھا معاذ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہوئے آپ کو مجنون, یہاں تک کہ دیوانہ کہا. تو اس کی گستاخی سے قلب اطہر پر میرے نبی پر بہت صدمہ پہنچا. تو اللہ رب العزت نے سورہ قلم اتاری اس کی مذمت میں, اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل خوبیاں بیان کر کے اللہ رب العزت نے حضور کو خوش کر دیا. اب یہاں پر چنانچہ قرآن مجید کے اندر سورہ قلم آیت 2 تا 4 قرآن کہتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون ان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم, کہ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. یہ ولید بن مغیرہ میرے نبی کو مجنون کہہ رہا تھا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ اے پیارے مصطفیٰ آپ اللہ کے فضل سے مجنون دیوانے نہیں ہو. اور آگے رب نے فرمایا ضرور تمہارے لیے بے انتہا نہ ختم ہونے والا اللہ رب العزت نے اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور آگے رب نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, اور اے پیارے مصطفیٰ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام خوبیاں اور اخلاق کے عظیم اخلاق پر آپ کو فائز کیا. یہ میرے نبی کی شانیں بیان کر کے اب اللہ رب العزت نے اس گستاخ کی مذمت کی آیتیں اتاری. پہلے میرے نبی کی شان بیان کی تاکہ نبی کو تسلی ہو. اب میرا رب نبی کو تسلی دے کر, تاکہ جو میرے نبی کو صدمہ پہنچا تھا اس کی گستاخی کرنے کی وجہ سے وہ صدمے والا وہاں پر مرم رکھا میرے اللہ نے رکھ کے اللہ رب العزت نے حضور کی شان کے ساتھ گستاخ رسول کی مذمت کی. اور یاد رکھیے آج یہ جو مذمت والی آیات پرانی صورت میں آئی ہیں, آیات نازل ہوئی اس کے لیے سورہ قلم کے اندر, اگر یہ والے لفظ ہم کسی آج کل کے دور میں اس طرح کے غلیظ انسان کے لیے بھی استعمال کریں جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں, تو وہ بھی گوارا نہیں کرے گا سننے کے لیے. یہ میرے اللہ کا قرآن ہے. اللہ کی غیرت اتنی انتہا پر پہنچی کہ میرے رب ذوالجلال کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جو لفظ آج کل کے لفظ اگر اس طرح کے بولے جائیں تو بندے کو شرم آ جاتی ہے, لیکن رب ذوالجلال نے قیامت تک کے گستاخوں کا رد کرتے ہوئے میرے رب ذوالجلال نے ولید بن مغیرہ اور اس کی اولاد سے پیدا ہونے والے غدار اور فرانس کے اندر میکرون نام کا جو صدر ہے
یہاں تک کہ اس کے بارے میں بھی یہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ اس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہوں گی قیامت تک کے گستاخوں کے بارے میں مذمت کی. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ میرے رب نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ خَلَّافٍ مَّهِينٍ. میرے رب نے فرمایا اور ہر ایسے کی بات نہ سننا، یعنی کہ ہر ایرے غیرہ نتھو خیرہ کی بات نہ سننا پیارے محبوب، جو تجھے مجنون کہے ان کی باتوں پہ نہ جانا. فرمایا جو بڑے قسمیں کھانے والا ہے، قسم کھا کھا کے کہتا ہے. تو یاد رکھیے گستاخ رسول کے اندر ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے، وہ اپنا دعویٰ قسم کھا کے بیان کرتا ہے. وہ قسم اللہ کی یہ ہو گیا ہے، وہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایسے ہے حضور. تو یاد رکھیے گستاخ رسول کی نشانی قرآن نے بیان کی، جب بھی وہ باتیں کرے گا قسمیں کھا کھا کے بات کرے گا. اور آگے قرآن کہتا ہے ہمازٍ مشاء بنمیم. میرے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بڑی قسمیں کھانے والا ہے یہ ذلیل ہے، ذلیل. مناع للخیر معتد اثیم، بہت تانے دینے والا ہے، بہت ادھر ادھر کا لگانے پھرنے والا، ادھر کی بات اٹھا کے ادھر لگا دی، ادھر کی اٹھا کے ادھر لگا دی، ادھر ادھر کی باتیں لگانے والا ہے. اور اگلا لفظ سنیے، یہاں تک کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس گستاخ کو میرے نبی نے فرمایا یہ حد سے بڑھنے والا ہے، برائی سے روکنے والا ہے، مناع للخیر معتد اثیم، بلائی سے روکنے والا، برائی کا حکم دینے والا. اور اگلا لفظ چغل خور، بد مزاج، بد چلن اور ترش ہو. اور یہاں تک کہ اس پر ترا یہ لگا دیا آخر میں. میرے نبی نے فرمایا یہ ولید بن مغیرہ جو ہے یہ حرامی ہے. کیا لفظ بولا؟ حرامی ہے. عتل بعد ذلک زنیم. یہ لفظ جس کے اندر موجود ہے سمجھو وہ میرے نبی کا گستاخ ہے. جہاں تک کہ قیامت تک آنے والے کے لیے میرے نبی نے لفظ استعمال قرآن کے اندر استعمال کیے. میرے رب نے فرمایا عتل بعد ذلک زنیم. اے نبی جو تیرا گستاخ ہے وہ اپنے باپ کا بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیے یہ الزام ہے اور یہ گستاخ رسول کی سزا ہے اور یہ گستاخ رسول کی مذمت ہے. لہذا ہم جب شدت کرتے ہیں آج گستاخ رسول پر، لوگ کہتے ہیں نہیں ذرا ہلکا بولیں. بھائی بتائیے اتنی بڑی باتیں، اتنی بڑی گالیاں قرآن دے رہا ہے گستاخ رسول کو. آج ہم یہ آخر والا لفظ جو میں نے بولا کہ تو اپنے باپ کا بھی نہیں ہے، یہ کسی کو کہہ دے تو وہ اینٹ سے سر پھوڑ دے. لیکن میرے اللہ کا کرم ہے کہ میرے رب نے قیامت تک یہ قرآن کے اندر حصہ بنایا، جو بھی نبی کا گستاخ ہوگا اس کے اندر یہ علامت موجود ہوگی. اب جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بارے میں آیا کہ اس شخص نے میرے نبی کی گستاخی کی، ایک روایت کے اندر آتا ہے اس شخص نے کیا کیا. جب میرے نبی کی گستاخی کی بعد میں ایک مجمع لگا ہوا تھا اور مجمع کے دوران میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی نے گستاخی کی. میرے نبی کو غصہ چڑھا. فجر کے بعد میرے نبی نے خطاب شروع کر دیا. فجر سے زور کا خطاب، زور کی نماز پڑھا کر زور سے عصر تک خطاب. بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے. عصر کے بعد مغرب تک، مغرب کی نماز پڑھی عشاء تک اتنا بڑا خطاب کیا. کیوں؟ اس لیے اتنا بڑا خطاب کرنا میرے نبی کی سنت ہے. کیوں؟ اس میں میرے نبی نے اللہ کی توحید کو نہیں بیان کیا تھا بلکہ اپنے گستاخوں کا رد کیا تھا. پتہ یہ چلا نبی کی سنت ہے خطاب کو لمبا کر دینا. جب نبی کی گستاخی ہو تو یہ میرے نبی کی سنت ہے. وہاں مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میرے نبی کے علم پر طعن ہوا. میرے نبی نے فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علم. اس قوم کا کیا ہوگا جو قوم نبی کے علم کے بارے میں باتیں کرتی ہے، علم کے بارے میں کہتی ہے نبی کو اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں ہے. میرے نبی غصے میں ہوئے اور میرے نبی کے سامنے ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں اور کئی صحابہ ہیں. مجمع ہے مسجد نبی کے اندر اور میرے نبی نے سوال کیا پوچھو قیامت تک جو بھی تم ما تسألونی عن شیء حتی نبأتکم، تم جہاں قیامت تک جو بھی مجھ سے پوچھنا چاہو میں تمہیں اس وقت منبر پر بیٹھ کر بتاؤں گا. یہ میرے نبی کا غصہ تھا گستاخوں کے لیے کیونکہ انگلیاں اٹھائی تھی میرے نبی کے علم پر. جس وقت وہاں سوال کیا میرے نبی نے پوچھا کہا سوال کرو. ایک بندہ اٹھا، اس کو لوگ کہتے تھے یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے. بخاری کے اندر حدیث ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب مجھے بتائیں کسی کا باپ
کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا یہ باپ ہے یا نہیں ہے، یہ صرف ماں اور باپ کو پتا ہوتا ہے اور تیسرے کو نہیں پتا لگ سکتا، یا میرے اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن اللہ نے میرے نبی کو اتنا علم عطا کیا کہ میرے نبی نے اسے بتا دیا کہ تیرا باپ یہ نہیں ہے بلکہ فلاں چرواہا ہے۔ وہ گیا گھر میں، تلوار اٹھائی، ماں کو کہنے لگا آج میں نے محمد سے جو بات سنی ہے وہ تیرے سامنے کرنے لگا ہوں، بتا تو سچ کہتی ہے محمد سچ کہتا ہے؟ ماں سے جب پوچھا تو ماں نے سچ بول دیا، کہا تیرا یہ باپ نہیں ہے وہ باپ ہے، محمد سچ ہی تو کہتا ہے۔ حضرات محترم، یہ میرے نبی کا علم تھا، تو پتہ یہ چلا جو بھی میرے نبی کے علم پر طعن کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اس کی اصل ٹھیک نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، 9 باتیں اللہ رب العزت نے اس کی تردید کے لیے قرآن کے اندر نازل فرمائی ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ اب آگے چلیے، آخری ایک حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2691، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث ہے، سن لیجئے، مچل جائیے۔ میرے نبی علیہ السلام مکہ شریف کے اندر ایک پتھریلی زمین ہے، وہاں سے میرے نبی گزر رہے ہیں، کئی صحابہ موجود ہیں، عبداللہ بن رواحہ بھی ساتھ ہیں اور کئی صحابہ بھی موجود ہیں۔ میرے نبی اپنے گدے شریف دراز گوش اپنی سواری پر جلوہ افروز ہیں، میرے نبی چل رہے ہیں، اب پاؤں سے آواز آ رہی ہے اور اس سے گرد اٹھ رہی ہے، جو گدھا ہے اس کے پاؤں جب ٹاپ لگتے ہیں زمین پر، اس کے پاؤں لگتے ہیں تو اندر سے آواز نکلتی ہے، پتھریلی آواز ہے، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کا مکان آ جاتا ہے، جو سارے منافقوں کا سردار ہے عبداللہ بن ابی، وہ اس کے مکان کے قریب سے راستہ گزر رہا ہوتا ہے اور میرے نبی گزر رہے ہوتے ہیں، سواری چل رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ عبداللہ بن ابی باہر نکلتا ہے، بخاری کے اندر حدیث ہے، باہر نکل کے اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو کہنے لگا، ساتھ اس نے کہا وَلَا وَاللَّهُ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ خِمَارِكَ، ہاتھ ناک پہ رکھ کر ناک چڑھا کر کہنے لگا کہ مجھے مصطفیٰ کے گدھے نے تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی گدھا گزر رہا ہو تو اس کے سامنے آپ ناک کے اوپر ہاتھ رکھیں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اس کے جسم سے بو آ رہی ہے، کہنے والا سامنے والا یہ سمجھے گا کہ اس کے جسم سے بو آ رہی ہے یا اس کے جسم سے ہوا خارج ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ ناک چڑھا کے میرے نبی کی گستاخی نہیں، میرے نبی کی ذات کی بھی گستاخی نہیں اور میرے نبی کی صفات کی بھی گستاخی نہیں، بلکہ جس پر میرے نبی سوار ہو رہے ہیں اس گدھے کے بارے میں عبداللہ بن ابی کا یہ جملہ بخاری کے اندر ہے، نقل و خماری کا آزانی کا لفظ ہے، مجھے آپ کے گدھے نے تکلیف پہنچائی ہے، یعنی وہ اس طرح کا لفظ استعمال کر رہا تھا جس وقت اس نے یہ لفظ استعمال کیا۔ یار لوگوں، آج اٹھنے کا مقام ہے، فرانس میں گستاخی ہو رہی ہے اور حکومتی سطح پر ہو رہی ہے اور پورے عالم اسلام کو للکارا جا رہا ہے، تو ہم آج بھی اگر یہ پڑھیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع اب یاد رکھیے، جس وقت میرے مصطفیٰ کریم کے گدھے کے بارے میں یہ لفظ کہا جا رہا تھا کہ گدھے نے تکلیف پہنچائی، نہ تو میرے نبی کی گستاخی تھی اور نہ میرے نبی کی ذات کی صفات کی گستاخی تھی، بلکہ ایک انسان کی طبیعت سلیمہ ہوتی ہی ایسے ہے کہ اگر کسی گدھا قریب سے کوئی ایسی چیز گزرے تو اسمیل آ جاتی ہے، بو آ جاتی ہے، یہ تو انسان کی طبیعت اسلامہ سلیمہ اس کا ادراک کرتی ہے، بات تو ٹھیک تھی، لیکن میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ یہ بھی نہیں برداشت کر سکتے کہ میرے نبی کی سواری کی کوئی بے ادبی کر دے۔ کیا کیا صحابہ نے؟ وہاں پر یہ سلام نہیں پڑھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ ٹھیک ہے جی بھائی، گستاخی کرنے والا گستاخی کرے، حضور کی نسبت جس گدھے کے ساتھ ہو گئی ہے، یعفور نام تھا، اس کے ساتھ نسبت ہو گئی، ٹھیک ہے خیر ہے، کوئی بات نہیں کریں گے، چلے جاتے ہیں، کوئی حضور کی گستاخی تو نہیں ہوئی، لیکن یاد رکھیے وہ صحابہ تھے، ان کے دل کے اندر میرے نبی کا عشق موجود تھا، وہ حضور سے نسبت والی رکھنے والی چیز کی بھی بے ادبی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اب کیا ہوا سنیے، ادھر عبداللہ بن ابی ہے، وہ منافق ہے، گستاخ ہے، عبداللہ کا منی ہے اللہ کا بندہ، اب پتہ کیوں نہیں چل رہا، وہ بھی عبداللہ، ادھر بھی عبداللہ،
دوسری طرف میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی عبداللہ بن رواحہ، یہ وہ صحابی ہیں ان کا کام ہی یہ تھا میرے نبی کی نعتیں پڑھا کرتے ہیں۔ اور 36 صحابہ ہیں، کسی وقت مجھے وقت ملا تو 36 صحابہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر یہ چاروں خلفاء سے لے کر 32 اور صحابی ہیں جو ایک نعت کونسل تھی میرے نبی کی، ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی کہ جن کا کام ہی یہ تھا میرے نبی کی نعتیں پڑھا کرتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ نعتیں کہاں سے آئی؟ عربی میں وہ نعتیں، میں ایک دن ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ان 36 صحابہ نے جو عربی میں میرے نبی کے سامنے نعتیں پڑھی مجمع لگا کر، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ نعتخوان تھے، انہوں نے وہاں نعت نہیں پڑھی میرے نبی کے گدے کے بارے میں۔ جب عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار اس گستاخ نے یہ لفظ کہا، انہوں نے کیا کیا؟ انہیں غصہ چڑھ گیا، حضور سامنے موجود ہیں، جنگ شروع ہو گئی، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، برداشت نہیں کیا۔ اب سنیے کس طرح جنگ ہوئی۔ جنگ سے پہلے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہنے لگے واللہ اطیب ریحا منکا، اللہ کی عزت کی قسم، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور کے سامنے گستاخ کو جواب دیا، اے عبداللہ بن ابی تو میرے نبی کے گدے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم حضور کے گدے کا جو پیشاب ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ خوشبو والا ہے، تجھ سے بھی زیادہ خوشبو والا ہے۔ اب ان کو یہ آیت نظر نہیں آتی تھی عبداللہ بن رواحہ کو، صحابی رسول کو حضور کے سامنے، کہ قرآن تو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے احسن تقویم بڑی سونی صورت میں انسان کو بنایا۔ وہ عبداللہ بن ابی انسان تو تھا لیکن اس کی مشابہت کس سے دی گئی؟ کہا تو اس گدے کے پیشاب سے بھی بدتر ہے، پیشاب میں خوشبو ہے تجھ میں بو ہے۔ یہ لفظ میرے نبی کے سامنے بیان کیے گئے، گستاخ کو جواب دیا گیا، نبی کے سامنے عدالت مصطفیٰ کے سامنے دیا گیا۔ مجھے بتاؤ کائنات میں سب سے بڑی عدالت کس کی ہے؟ میرے نبی کی عدالت ہے۔ اتنی بڑی عدالت میں میرے نبی کے سامنے گستاخ رسول کو جواب دیا گیا کہ تم تو اس گدے کے پیشاب سے بھی بدتر ہو، اور بخاری کے اندر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 بھی اسی مسئلے پر نازل کی۔ جب یہ معاملہ ہوا، جواب دے کر پھر جنگ شروع ہو گئی، آپس میں متنازع چل گیا، جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے میں کیا استعمال کیا گیا؟ جھگڑے میں اس دور میں آپ کو پتا اسلحہ اس طرح کا تو نہیں ہوتا تھا، وہاں پر ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، صحابہ کے پاس سارے صحابہ جمع ہو گئے، انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈے لے لیے۔ کیا لے لیے؟ ہاتھ میں ڈنڈے لے لیے۔ حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں کان بینہما ضرب بالجرید والعید والنعال۔ جرید کہتے ہیں ڈنڈوں کو، کس کو؟ ڈنڈے اٹھائے اور گستاخ رسول عبداللہ بن ابی کے سر میں مارنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد اگلے لفظ ہیں والعیدی، مکے اور تھپڑ مارنا شروع کر دیے، اور اگلا لفظ والنعال، جوتیاں اتار کے اس کے سر پہ ماری ہیں، جوتیاں اتار کے سر پہ ماری ہیں۔ پتہ یہ چلا گستاخ رسول کو جوتی سے مارنا یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے، گستاخ رسول کو ڈنڈوں سے مارنا، تھپڑوں سے مارنا یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ میرے نبی نے منع نہ کیا، اور میرے نبی کے سامنے کوئی کام ہو منع نہ کرے، اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو حدیث تقریری سے ثابت ہوا کہ گستاخ رسول کو مارنا، اس کو جواب دینا یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے، اور حدیث کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ حضرات محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گستاخ رسول سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرانس کے ان غداروں کو نیست و نابود فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ تمام احباب کو معلوم ہے کہ 2 جمعے سے میرا یہ موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں دیکھوں گا کس موضوع پر بات کروں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔